کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، روحی وارواحنا لہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون۔ درس قرآن مجید کے ساتھ سورہ یاسین کی تفسیر حاضر خدمت ہوں۔ آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اور جس سے ہم زیادہ عمر دیں اسے مخلوق میں الٹا پھیر دیں، یعنی حافظہ جاتا رہے گا، طاقت کمزوری میں بدل جائے گی اور کمر خمیدہ ہو جائے گی۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ نکات یہ ہیں، ماقابل آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم چاہیں تو تمہیں نابینا اور تمہاری شکل بگاڑ دیں۔ یہ آیت صحت مند لوگوں کی ماہیت تبدیل کر دینے کا ایک نمونہ بیان کر رہی ہے۔ ننکس ہو یعنی تنکیس سے ہے، جو پلٹانا کے معنی میں آتا ہے۔ اس سے مراد انسان کو بچپن کی طرف پلٹانا ہے، اس کا علم جہل فراموشی میں بدل جائے گا، اس کی طاقت و قدرت ضعیف ہو جائے گی اور وسعت قلبی جاتی رہے گی، جلد غصے میں آنے لگے گا یا اس کی طبیعت حساس ہو جائے گی اور آنسو بہنے لگیں گے۔ جوانی کی سنہری فرصت کو ہاتھ سے نہ دیں، کیونکہ تم ہمیشہ شاداب اور فارغ نہیں رہ سکو گے۔ تمہاری قدرت اور توانائی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ حدیث میں ملتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت و سلامتی کو بیماری سے پہلے، بے نیازی کو فقر سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے۔ بڑا ایک شاعر کی گفتگو ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن بوڑھے نے ایک جوان سے کہا کہ تمہاری جوانی کے ساتھ بڑھاپا بھی ہے؟ اس نے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بوڑھے نے کہا کہ تم ابھی بڑھاپے کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے، تم اپنی توانائی کے بل بوتے پہ یہ بات کہہ رہے ہو، ناتوانی کے دور کو تم کس طرح سمجھ سکتے ہو؟ میں جو دولت مفت ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں، اگر تم کوشش کرو تو اسے رائگاں نہ ہونے دینا۔
یہ کچھ فارسی اشعار تھے، ان کا ترجمہ تھا۔ تو ان آیات مجیدہ کے، اس آیہ مجیدہ کے چند ایک پیغامات ہیں، وہ توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، طولانی عمر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وَمَن نُعَمِّرْ ہو۔ نمبر 2، سنت الہی یہ ہے کہ بڑھاپا ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ، یعنی نعمر ہو، ننکس ہو۔ نمبر 3، انسان کو اس فکر میں رہنا چاہیے کہ یہ نعمت، یعنی یہ نعمت جوانی ہاتھ سے جا سکتی ہے، تمسنا مسخنا، اور ان کے کمزور ہونے کی فکر بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ ننکس فی الخلق فلا یعقلون۔ اور پھر ارشاد خداوندی ہوتا ہے آیت نمبر 69 میں، وَمَن نُعَمِّرْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے انہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شعر عطا نہیں کیا، کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان ہی نہ تھا، وہ تو ذکر ہے اور واضح قرآن مجید ہے، یعنی الا ذکر و قرآن مبین۔ نکات یہ ہیں کہ جو تہمتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی گئیں، ان میں ساحر و مجنون، کاہن کے علاوہ شاعر ہونے کی تہمت بھی لگائی گئی تھی، جبکہ وحی کے برخلاف شعر کی بنیاد تخیل ہے۔ وحی کے برخلاف شعر جذبات اور احساسات سے جنم لیتا ہے۔ وحی کے برخلاف شعر میں عموماً مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کی آیات شعر کی مانند موزوں اور مقطعی، یعنی شعر کی مانند ہیں، لیکن شعر کا اصلی عنصر تخیل ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ البتہ شعر اور شاعری کے ساتھ جلد بازی اور بے انصافی ہوئی ہے، اور زمادار شعراء پر کم توجہ دی گئی، جبکہ شعر اپنی جگہ کارآمد اور پرتاثیر ہوتا ہے۔ جس طرح سے حسان فرزدق اور دعبل کی ائمہ معصومین علیہ السلام نے تائید کی ہے، ان بزرگواروں کے شعری مجموعے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن مجید فقط ذکر نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر، بلکہ قدرت کا ذکر، عذاب الہی کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اس کی عفو و مغفرت کا ذکر، سنن الہی اور قوانین کا ذکر، انبیاء، اوصیاء، اولیاء الہی کا ذکر، تاریخ کے عوامل اور نیک سیرت لوگوں کا ذکر، ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر، تباہ کاروں کا، کفار و فاسق، مجرمین، ستمگروں اور ان کی عاقبت کا ذکر، اخلاص، ایثار، شجاعت، انفاق، صبر، نیک انجام کا ذکر، قتل و غارت، شکنجہ، اذیت، تہمت، حقارت، حق کشی، دوسروں کو ضعیف بنا دینے کا ذکر، اور مستکبروں کی بری عاقبت کی یاد، اوامر اور نہی، حکمت و مواعظ کا ذکر، آسمانی، زمینی اور دریائی مخلوقات کا ذکر، آئندہ کی تاریخ کا ذکر، اور حق کی حکومت کی کامیابی کا ذکر، اور اس دنیا کا عدل و انصاف سے بھر جانا جو فتنہ و فساد سے بھر چکی ہوگی کا ذکر، برزخ، معاد اور حوادث کا ذکر جو قبل از قیامت برپا ہوں گے، میدان قیامت کا ذکر، اور دوزخ کے خطرات اور بہشت کی نعمات کا ذکر،
تمام قرآن تذکر اور یاد دہانی کی مانند ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ پیغام یہ ہیں، نمبر 1، قرآن مجید میں شعر کی اہمیت سے عمومی انکار نہیں کیا گیا، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعر کے ساتھ نسبت سے انکار کیا گیا ہے۔ وما علمناہ الشعر۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ انبیاء پر لگائی گئی تہمت کا دفاع کرتا ہے۔ نمبر 3، مبلغین اگر شعر نہ بھی جانتے ہوں تو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 4، محتاط رہیں کہیں غلط ثقافت اور ناجائز ترقی و رشد تمہیں متزلزل نہ کر دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شعر کی بہت اہمیت تھی، بلکہ شعر و شاعری سب امور میں ایک مقام رکھتی تھی، لیکن اس آیت نے شعر کی برتری کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وما علمناہ الشعر۔ نمبر 5، شعر و شاعری کی طبیعت از جانب خدا ہوتی ہے، ما علمناہ الشعر۔ نمبر 6، پیغمبر کا معلم اللہ تعالیٰ ہے، علمناہ۔ نمبر 7، ہر علم سب کے لیے مناسب نہیں ہوتا، وما ینبغی لہ۔ نمبر 8، قرآن مجید تذکر اور یاد دہانی کا وسیلہ ہے، ان ہوا الا ذکر۔ نمبر 9، قرآن مجید کے مضامین انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، اور قرآن مجید انسانی ضمیر اور اس کی غبار آلود فطرت کو بیدار کر دیتا ہے، ان ہوا الا ذکر۔ نمبر 10، قرآن مجید ایک روشن اور قابل فہم کلام ہے اور قوت استدلال پر مشتمل ہے۔ قرآن مبین۔ آیت نمبر 70 میں ارشاد خود پروردگار ہوتا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ جو زندہ دل ہے اسے تنبیہ کرے اور کفار پر حجت تمام کرے اور کفار پر حق ثابت ہو جائے۔ نکات: حیات کی چند اقسام ہیں۔ نمبر 1، نباتات کی حیات، یحیی الارض بعد موتہا، اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات اگانے سے زندہ کرتا ہے۔ نمبر 2، حیوان کی حیات، کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے پس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ نمبر 3، فکری حیات، دعاکم لما یحییکم، پیغمبر تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے مردہ دل تمہیں زندہ کر دیں۔ نمبر 4، اجتماعی حیات، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہاری حیات تمہاری سیاسی اور اجتماعی حیات امنیت کے باعث قائم رہ سکتی ہے۔ قصاص اور حق پر مبنی انتقام میں، یعنی تمہاری سیاسی اور اجتماعی حیات امنیت کے باعث قائم رہ سکتی ہے۔ قصاص اور حق پر مبنی انتقام میں ہے تمہاری حیات۔ نمبر 5، قلبی اور روحانی حیات، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، جس آیت پر بحث ہو رہی ہے قرآن مجید ایسے لوگوں کو خبردار کرتا ہے جو زندہ و بیدار دل کے ساتھ ساتھ آمادہ اور پاکیزہ روح کے مالک ہوتے ہیں۔ زندہ دل انسان ہی حقیقی اور معقول حیات سے بہرہ-مند ہیں، کفار ان مردوں کی مانند ہیں جو حقیقی حیات سے محروم ہیں۔ روایات کی روح سے حیّاً یعنی عاقل انسان کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کفار پر حتمی عذاب کا اعلان اس آیت میں یحق القول علی الکافرین ذکر ہوا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 71 میں بھی بیان ہوا ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔
قرآن مجید میں خبردار کرنے اور تنبیہ کرنے کا سرچشمہ علم الہی ہے۔ قرآن مجید کا تنبیہ کرنے کا انداز متنوع، معروف اور حکیمانہ ہے۔ قرآن مجید کی تنبیہ کرنے کی روش جدید اور بشارت دینے والی ہے۔ قرآن مجید تنبیہ کرتے وقت زمان و مکان کے عین مطابق نمونوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس آیت میں تنبیہ کرنے والا لینذر قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ماقابل آیات میں بیان ہوا ہے۔ پیغامات توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن مجید تذکر اور تنبیہ کے ذریعہ خبردار کرتا ہے۔